قرآن و حدیث سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ جادو اور اسیب وغیرہ کی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جادو کرنے والے عاملین معصوم انسانوں کو اپنی مشق ستم کا نشانہ بنانے، جنات، کفر و شرک، ظلم اور جھوٹ کی بنیاد پر ان افعال شنائیہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ جادو اور اسیب وغیرہ کی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جادو کرنے والے عاملین معصوم انسانوں کو اپنی مشق ستم کا نشانہ بنانے والے جنات، کفر و شرک، ظلم اور جھوٹ کی بنیاد پر ان افعال شنائیہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دین اسلام کی خوبیوں اور صفات میں سے ایک نمایاں خوبی یہ بھی ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں الحمدللہ زندگی کے کسی میدان میں بھی رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا۔ جادو اور اسیب وغیرہ کے علاج بچاؤ کے سلسلہ میں بھی ہمارا دین مکمل رہنمائی فرماتا ہے، مگر برے صغیر کے ممالک میں بے حد دکھ بھری اور افسوسناک صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ تہذیب و تمدن سے عاری اخلاقیات اور اسلامیات سے بابہر ننگ دھرنگ بے عمل اور بے دین لوگوں نے جگہ جگہ سادہ، معصوم اور ضعیف العقیدہ لوگوں کو لوٹنے اور ان کے خون پسینے کی کمائی اینٹنے کے لیے پھندے لگا رکھے ہیں۔ بڑے بڑے تجارتی بورڈوں اور قد آمد اشتہاروں کے ذریعہ لوگوں کو ان مراکز کی طرف مائل کیا جاتا ہے، اور نہ صرف ان کی جیبیں مختلف خلیوں بہانوں سے خالی کروائی جاتی ہیں، بلکہ ان کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری بھی کی جاتی ہے۔ یہ تمام سزائیں لوگوں کو اس وقت ملتی ہیں جب وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بیگانہ رہ کر ان شیاطین کے غیر شرعی طور طریقوں پر اعتماد کر بیٹھتے ہیں۔ نچلے طبقے کے ان پر عوام تو ان شعبہ بازوں کا شکار ہوتے ہی ہیں، مگر زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب بڑے بڑے سیاستدان، اعلیٰ منصب پر فائز لوگ اور پڑھے لکھے جاہل ننگے پیروں سے اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے اپنے جسموں پر ان سے ڈنڈے تک کھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ برے صغیر کے خطہ میں جادو کا وجود ہمیشہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم ادوار میں اکثر بیرونی ملکوں کے لوگ ہندوستان کو جادو کی نگری سمجھتے ہیں۔ بنگال کا جادو تو آج بھی پوری دنیا میں اپنا ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ یہ جادو پہلے زیادہ تر غیر مسلم طبقات تک ہی محدود تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آج برے صغیر کے موجودہ مسلمانوں کے عمومی قوائف اور اقوال پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ گزشتہ چند دہائیوں میں جادو کی وبا اس خطہ ارضی کے مسلم طبقات میں اس قدر تیزی سے پھیلی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ خصوصاً پاکستان میں جادو کو بہت ہی مقام دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہر روز مسلم گھرانوں میں کوئی نہ کوئی نیا واقعہ رونما ہوتا ہے اور سننے میں آتا ہے باہمی رشتہ داریوں، اعتماد اور قربت کی بجائے نفرت، بغض اور عداوت و انتقام، بدخواہی اور بے اعتمادی، شکوک و شبہات کی وجہ سے جادو ہمارے پاکستان میں بھی بہت اہمیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ کوئی جادو کے زور پر کسی کے کاروبار کو بگاڑنے اور باندھنے کے در پہ ہے، تو کوئی کسی باپ کو بیٹے سے متنفر کرنے کے لیے کوشاں، کوئی شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی فکر میں، تو کوئی خاندانی نزاعات کو بڑھانے میں مصروف، کوئی کسی کے ذہنی سکون و اعتدال کا دشمن بنا ہوا ہے۔ چنانچہ اسی ذہنی استشار اور
ہجان میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی حاسد دوسروں کو جسمانی اذیت پہنچانے میں سکون محسوس کرتا ہے، اور ان تمام کاموں کو سر انجام دینے کے لیے وہ شیطان نما عاملوں اور جادوگروں کی خدمات لینے میں قطعاً کوئی تردد نہیں کرتا، خواہ وہ نام نہاد مسلم ہو یا کھلے طور پر غیر مسلم۔ اور اس کے واضح اثرات آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ صحت مندوں کو لاغر اور سوکھا ہوا مریض بنتے ہوئے، محبت کرنے والے شوہروں اور بیویوں کو ایک دوسرے سے دور اور نفرت کرتے خوش مزاج لوگوں کو انتہائی بد مزاج، چڑچڑا، ذہنی انتشار اور جان بلکہ بازیانی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جنت نما گھرانوں کو جہنم کا نمونہ بنتے عزیز و اقارب بلکہ اہل خانہ کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نارمل نظر آنے والے لوگوں کو دھارے مار مار کر بے ہوش ہوتے، کپڑے پھاڑتے، بالوں کو نوچتے، دیواروں سے ٹکراتے، طرح طرح کی لایانی آوازیں نکالتے، گھر سے نکل کر بھاگتے اور غیر معمولی طاقت کا اظہار کرتے۔ دور حاضر میں خود کو ترقی یافتہ کہلانے والے بعض لوگ جادو کا انکار صرف یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ یہ سب محض خیالی باتیں یا فرضی افسانے ہیں۔ آج زمانہ کہاں سے کہاں ترقی کر گیا، مگر نہ اس کا کوئی سائنٹیفک ثبوت ہے اور نہ ہی اب تک اس کی کوئی قابل قبول منطقی تشریح پیش کی جا سکی ہے، لہٰذا اس قسم کی جہالت کی باتوں پر کان دھرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جن لوگوں کی سائنس کی درجہ بدرجہ ترقی کی تاریخ پر نگاہ ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ علم سائنس کی روح سے کسی چیز کا عدم اثبات یا عدم توجیہ اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ چیزیں آج ایک ناقابل فہم معمہ بنی ہوئی ہیں، کل اس کا کوئی معقول حل مل جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کے مشیبی دور میں زندگی اتنی مصروف اور تیز رفتار بن چکی ہے کہ کسی کے پاس اتنا وقت موجود نہیں کہ وہ اس قسم کی فضولیات اور باتوں کو کوئی اہمیت دے۔ اسی طرح ہمارا ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جادو اور اس کی بعض دوسری قسمیں مثلا نظر بندی، شبدہ بازی، قیافہ شناسی اور پیشین گوئی وغیرہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال وغیرہ کے خطوں ہی میں کیوں پائی جاتی ہے؟ آخر مغربی ممالک ان وباؤں سے کیوں اور کس طرح محفوظ ہیں؟ کیا ایسا ان کے ترقی یافتہ ہونے کے باعث نہیں؟ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مغربی بالخصوص یورپی ممالک زمانہ قدیم سے ہی وبا میں شدید طور پر مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں جادو کی مختلف اقسام مثلا وائٹ میجک، بلیک میجک، کولیٹزم میجک اور سروسری، سوت سینگ، واچ کرافٹ وغیرہ پائی جاتی ہیں، اور جادوگروں میں جگلر، کانجولر، یہ سب جادوگروں کی اقسام پائی جاتی ہیں، اور ان کو آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی ان ناگہانی مصیبتوں سے نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے جا کر میں آپ کو ضرور بیان کروں گا۔ افراط و تفریط صرف اسی طبقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جو جادو اور اس کے اثرات نیز جنوں اور شیطانوں کی ایذا رسائی پر یقین رکھتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے جا کر میں آپ سے تفصیل میں کروں گا۔ برِ صغیر کے انہی محسوس حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سیریز بنانے کا ارادہ کیا تھا، جس میں انشاءاللہ العظیم آپ کو بہت زیادہ نالج میسر ہوگا، اور یہ سیریز ختم ہونے تک آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ رہنمائی کرے گا، اور کچھ آپ کو میں حدیث سے اور کچھ انشاءاللہ قرآن کی آیات سے دلیلیں دوں گا جو کہ آپ کی رہنمائی کریں گی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری پہلی سیریز سے لے کر آخری سیریز تک میرے ساتھ رہیں گے،
اور انشاءاللہ العظیم بہت زیادہ علم حاصل کریں گے۔ اور اس سیریز کو انشاءاللہ العظیم ہم چیپٹرز میں پیش کریں گے جو کہ آپ کو بہت آسانی اور ایزی وے میں سمجھ آ جائے۔